آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جس سے ہم سبھی کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں، خود پر قابو پانے میں ناکامی۔ جی بالکل۔ چاہے وہ ڈائٹ ہو، کام ٹالنا ہو یا غصے پر قابو رکھنا۔ آج ہم ان وجوہات کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے جو ہمارے پاس موجود تحقیق اور مواد اس بارے میں بتاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ نہ صرف قوت ارادی کی کمزوری نہیں ہے جیسا عام طور پہ لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق تو اس ناکامی کے پیچھے کئی نفسیاتی وجوہات ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو پہلی بات، یہ ناکامی یہ ہے کیا اصل میں، اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ ذرائع تو بتاتے ہیں کہ یہ صرف ذاتی کمزوری نہیں، اس کے سماجی نتائج بھی بڑے ہیں۔ صحت کے مسائل سے لے کر آپ کہہ لیں مالی مشکلات اور یہاں تک کہ جرائم تک۔ جی ہاں، ایک بنیادی وجہ جو تحقیق میں سامنے آتی ہے وہ ہے نگرانی یعنی مانیٹرنگ میں ناکامی۔ نگرانی؟ جی مطلب اپنے رویے پر نظر رکھنے میں کوتاہی۔ مثال کے طور پر ذرائع یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ شدید تناؤ یا الکوہل جیسی چیزیں نا ہماری خود آگاہی یعنی سیلف اویئرنیس اس کو کم کر دیتی ہیں، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی جیسے کوئی شخص یہ حساب رکھنا بھول جائے کہ آج کتنی غیر صحت بخش چیزیں کھا لیں یا کتنا وقت فون پہ ضائع کر دیا۔ بالکل یہی بات۔ پھر دوسری اہم وجہ جو ان ذرائع میں بیان ہوئی ہے وہ ہے قوت یا طاقت یعنی اسٹرینتھ کی کمی۔ خود پر قابو رکھنا نا ایک محدود ذہنی وسیلہ استعمال کرتا ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ وسیلہ تھکاوٹ، نیند کی کمی یا مسلسل دباؤ کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے، یا بعض اوقات کوئی خواہش اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ جو بھی قوت ارادی موجود ہو اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ واقعی مطلب توانائی کا ختم ہونا ہے یا پھر توجہ کا مسئلہ بھی ہے، جیسا آپ نے نگرانی کے حوالے سے بتایا؟ ذرائع ان میں کیسے فرق کرتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ ذرائع کے مطابق نا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن جڑی ہوئی بھی ہیں۔ ظاہر ہے توانائی کم ہونے پر نگرانی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کبھی توانائی ہوتی بھی ہے مگر خواہش اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ قابو پانا ممکن نہیں رہتا۔ ایک اور تصور جو مواد میں ملتا ہے وہ ٹرانسینڈنس فیلئر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی، ٹرانسینڈنس فیلئر، اس کا مطلب ہے حال میں گم ہو جانا، یعنی فوری فائدے یا وقتی کیفیت پر اتنی توجہ مرکوز ہو جانا کہ مستقبل کے جو بڑے اہداف ہیں یا نتائج ہیں وہ نظر انداز ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ابھی کی کوئی چھوٹی سی خوشی ہے، اس کے لیے مستقبل کی بڑی کامیابی کو داؤ پر لگا دینا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اکثر مستقبل کو غیر حقیقی یا بہت دور سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ سنو بال ایفیکٹ یا لیپس ایکٹیویٹڈ پیٹرنز کا کیا معاملہ ہے جس کا ذکر ذرائع میں ہے؟ یہ تو لگتا ہے بہت عام تجربہ ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ سنو بال ایفیکٹ، اس کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی لغزش کیسے پوری کوشش کو تباہ کر دیتی ہے۔ ذرائع میں ایبسٹیننس وائلیشن ایفیکٹ کی وضاحت کی گئی ہے۔ اچھا۔ جی، جیسے کوئی پرہیز کرنے والا اگر ایک چاکلیٹ کھا لے تو وہ سوچتا ہے اف اب تو سب برباد ہو گیا، چلو اب جی بھر کے کھاتا ہوں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یہ سب یا کچھ نہیں والی سوچ ہے نا، یا پھر پہلی غلطی پر شدید احساس جرم جو مزید تناؤ پیدا کرتا ہے، اور نگرانی مزید کمزور ہو جاتی ہے، جس سے پھر غلطیوں کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو کبھی نگرانی ناکام ہو گئی، کبھی توانائی کم پڑ گئی، کبھی توجہ حال پر زیادہ ہو گئی۔ لیکن کیا ایسا بھی ہے کہ کوشش ہی غلط سمت میں ہو رہی ہو؟ ذرائع مس ریگولیشن کی بات کرتے ہیں، یعنی مس ریگولیشن۔ بالکل، کبھی کبھار مسئلہ کوشش نہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ غلط طریقے سے کوشش کرنا ہوتا ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں مثالیں ہیں، جیسے غیر حقیقی طور پر بلند اہداف مقرر کرنا میں بہتر کرنے کی شدید کوشش، جس کے نتیجے میں کارکردگی الٹا خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ جی، اسے چوکنگ انڈر پریشر کہتے ہیں، یعنی ارادہ تو ٹھیک ہے مگر حکمت عملی غلط ہے۔ اس ضمن میں ذرائع میں وہ مشہور تحقیق بھی تو شامل ہے نا، مشیل اور ان کے ساتھیوں کی؟ جی جی، مارش میلو والی۔ ہاں، وہی، جس میں جن بچوں نے فوری لذت یعنی مارش میلو کھانے میں تاخیر کی تھی وہ بعد کی زندگی میں تعلیمی اور دیگر میدانوں میں زیادہ کامیاب پائے گئے، یہاں تک کہ ان کے SAT سکورز بھی بہتر تھے۔ جی ہاں، یہ تحقیق خود پر قابو پانے کی صلاحیت کی جو طویل مدتی اہمیت ہے نا، اس کو بالکل واضح کرتی ہے۔
یہ ظاہر کرتی ہے کہ بچپن میں تاخیر سے تسکین حاصل کرنے کی یہ صلاحیت زندگی بھر کامیابی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ ہے کہ خود پر قابو پانے میں ناکامی کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے نگرانی کی کمی، ذہنی توانائی کا اتار چڑھاؤ، حال میں کھو جانا، چھوٹی لغزشوں کا بڑا بن جانا اور بعض اوقات غلط حکمت عملی، جسے کئی عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جو کچھ ذرائع کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان تمام نفسیاتی میکانزم کے باوجود کیا ہر ناکامی مکمل طور پر غیر ارادی ہوتی ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ جی، یا کہیں نہ کہیں اس میں ہار مان لینے یا ایک طرح کی رضامندی یعنی ایکویسنس کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہم لاشعوری طور پر یا شاید شعوری طور پر بھی ناکامی کو قبول کر لیتے ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ واقعی یہ گہرا سوال ہے۔